بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 192 ہے اور باب الیمینی فی الکلام، یعنی کلام سے متعلق قسموں کا جو بیان ہے وہ ہم یہاں پہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی گفتگو سے متعلق قسم کھا رہا ہے کہ فلاں سے میں بات نہیں کروں گا یا فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا، تو بات کرنے یا نہ کرنے سے متعلق گفتگو ہے، اور اسی کے اندر یہ تفصیلی باب ہے۔ تو یہ پچھلے جو ابواب ہیں ان میں سے یہ چوتھا باب ہے۔ جو 10 ابواب ہم نے مقسوم علیہ کے بنائے تھے، تو اس میں سے یہ چوتھا باب ہے، اور باب الیمینی فی الکلام سے متعلق۔ قال ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه لكنه لم يفهم لنومه فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله. وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه وعليه عامة مشايخنا لأنه إذا لم يتنبه كان كما اذا ناداه من بعید وهو بحيث لا يسمع صوته۔ امام قدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، حلف اٹھا رہا ہے، پھر اس نے بات کی ہے اس حیثیت سے کہ اگلا بندہ سن سکتا ہے، مطلب اتنے قریب سے اس کو آواز دی ہے یا اس سے بات کی ہے کہ اگر وہ سننا چاہے تو سن سکتا ہے، لیکن وہ فی الحال سویا ہوا ہے اور اس نے اس کی بات کو سنا نہیں ہے، لیکن اگر وہ جاگتا تو اتنے دور سے بات کی ہے کہ وہ سن سکتا ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ قسم اٹھانے والا حانث ہو جائے گا۔ لأنه قد کلمہ، اس لیے کہ تحقیق اس نے کلام تو کر دیا۔ کلام کا معنی ہوتا ہے اپنی بات دوسرے کو سنانا، تو دوسرے تک اپنی بات پہنچانا، تو اس نے تو اپنی طرف سے سنانے والا جو فعل تھا وہ کر دیا، اور وہ فعل اتنے قریب سے کیا ہے کہ اس کو وہ سن بھی سکتا تھا، لیکن آگے اس کا وہ فعل ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، سن نہیں سکا، لیکن سن سکتا تھا اگر وہ جاگتا تو اس کو آواز پہنچ جاتی، تو لہذا یہ حانث ہو جائے گا۔ ووصل الی سمعہ، اور اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی آواز، لیکن وہ نیند کی وجہ سے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ بس یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے مطلب دوسرے شخص کو آواز دی، اور وہ ایسی آواز تھی کہ وہ شخص اس حیثیت سے تھا کہ وہ سن سکتا تھا اس آواز کو، لیکن وہ سمجھا نہیں غفلت کی وجہ سے، صحیح طریقے سے اس نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ نہیں سن سکا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اس کو ندا نہیں لگائی، ندا تو لگا دی اس نے، لیکن لم یفہم لتغافلہ۔ مبسوط کی بات روایات کے اندر ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ وہ اس کو جگائے تب حانث ہوگا، یہ نہیں کہ وہ سویا ہوا ہو اور اس نے بات کر دی تو بس یہ حانث ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے کہا تھا کہ اس سے بات نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اس کو جگانا ضروری ہے۔ اسی پہ عام مشائخ بھی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ جب وہ بیدار نہیں ہوگا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اس کو دور سے آواز دی، تو دور سے آواز دینے سے جب آواز پہنچتی نہیں ہے تو پھر بندہ اگر کسی قسم کھائے کہ اس کو ندا نہیں لگائے گا، اور پھر ندا لگائی لیکن دور سے لگائی تو حانث نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی حانث نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے دور سے کسی کو آواز لگائے کہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ سن نہ سکتا ہو اس کی آواز کو، تو اس صورت میں یہ حانث نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں پر بھی حانث نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنِثَ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُشْتَقٌ مِنَ الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ أو من الوقوع في الأذن، یہ اذن نہیں ہے بلکہ فی الاذن بمعنی کان، وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يحنث لأن الإذن هو الإطلاق وأنه يتم بالإذن كالرضا، قلنا الرضا من اعمال القلب ولا كذلك الإذن على ما مر۔ قسم یہ کھائی ہے کہ فلاں سے بات اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا، یعنی اس سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ،
پھر اس دوسرے شخص جس کے بارے میں اس نے کہا تھا، مثلا زید نے خالد کے بارے میں کہا کہ میں اس خالد سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ خالد مجھے اجازت نہ دے. پھر خالد نے اجازت تو دے دی زید کو، لیکن زید کو اس اجازت کا پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ اس نے خالد سے بات کر لی. تو فرماتے ہیں کہ یہ زید حانث ہو جائے گا، اگرچہ اس کو یعنی پتہ نہیں چلا، یعنی اگر پتہ چل جاتا پھر اگر بات کرتا تو پھر تو حانث نہیں تھا نا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو فرماتے ہیں حانث ہو جائے گا. لأن الإذن مشتق من الأذان، فرماتے ہیں کہ اذن یہ اذان سے مشتق ہے، اور اذان اعلام کو کہتے ہیں، اعلان کرنا اور اگلے کو خبردار کرنا، تو یہ اذن اسی سے ہے. تو لہذا یہاں پر یہ تھا کہ دوسرے کو خبردار کیا جاتا اور اس کو بھی اس کے اپنے خبردار ہونے کا پتہ ہوتا کہ ہاں اس نے مجھے اجازت دے دی ہے، تو تب یہ بات کرتا تو تب حانث نہ ہوتا. لیکن یہاں پر وہ اذان پائی نہیں گئی، اذن پایا ہی نہیں گیا. او من الوقوع فی الاذن، یا دوسرا اس کا مشتق یہ ہے کہ یہ جو اذن ہے یہ کان میں آواز کے داخل ہونے سے مشتق ہے، اشتقاق کبیر کے طور پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ یا تو اعلام کے معنی میں ہے یا کان کے اندر آواز کے داخل ہونے کے معنی میں ہے. تو اذن اسی کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں نہیں پائے گی. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالسِّمَاعِ، یہ تو اسی وقت متحقق ہوتا ہے جب سنا جائے، جبکہ ابھی خالد نے جب اجازت دی ہے تو زید نے اس کی اجازت کو سنا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا حانث ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر گوئے کی بات کر لی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذن اطلاق کو وہ کہتے ہیں. اطلاق کا معنی کہ بس اجازت دے دینا، اپنی طرف سے اجازت دے دینا، چاہے اگلے تک بات پہنچے یا نہ پہنچے. تو یہ اس سے مشتق ہے. اور اذن کا معنی ہے اطلاق، اور یہ تو اجازت دینے سے بس مکمل ہو گیا. اگرچہ زید کو اس کا پتہ نہیں چلا، بس خالد نے اجازت دے دی، بس ٹھیک ہے. جیسے کہ رضامندی ہوتی ہے، جیسے کہ رضامندی کا اظہار کر دے کہ بھئی اگر قسم کھائے کہ اس کی رضامندی کے بغیر میں اس سے بات نہیں کروں گا، اور اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، مثلا اس کو پتہ نہیں چلا قسم کھانے والے کو اور اس نے بات کر دی ہے، تو حانث نہیں ہوتا کیونکہ اس کی رضامندی ہو گئی ہے. تو فرماتے ہیں طرفین کہ رضا تو دل کے اعمال میں سے، اس کا پتہ تو نہیں چلتا ہے نا، تو یہ تو ٹھیک ہے. اگر وہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی رضامندی کے بغیر بات نہیں کروں گا، وہ راضی ہو گیا اور اس کو رضا کا پتہ نہیں لگا، اس کے بات کر دی، پھر بھی حانث نہیں ہوگا کیونکہ رضامندی شرط تھی اور رضامندی اتر پائے گی. ولا كذلك الاذن على ما مر، اذن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، رضا کی طرح نہیں ہے، یہ دل کے اعمال نہیں، یہ تو زبان کے اعمال میں سے ہے. جیسے ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں اعلام سے مشتق ہے یا کانوں کے اندر آواز کے پہنچ جانے تک سے مشتق ہے، تو یہ سماع کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس میں راجح اور مفتبی قول وہ طرفین کا ہے کہ یہ شخص حانث ہو جائے گا اگر اس کو پتہ نہیں چلا اور اگلے نے اجازت، یعنی خالد نے اجازت بھی دے دی تھی اور اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے بات کر دی، تو اذن نہیں پایا گیا، لہٰذا حانث ہو جائے گا. قال وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين وذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله، بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه. وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث وإن قرأ في غير صلاته حنث. اچھا، یہاں تک پہلے ہم سمجھتے ہیں فالتعین الیہ تک. قسم یہ اٹھائی ہے کہ یہ جامع صغیر کی عبارت ہے کہ فلاں آدمی سے، یعنی زید نے کہا کہ میں خالد سے 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا. شہرن کا لفظ اس نے نکرہ استعمال کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کب سے شروع ہوگا؟ فرماتے ہیں جس وقت اس نے حلف اٹھایا ہے، قسم اٹھائی ہے، اسی وقت سے یہ مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا. دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ شہر کو ذکر نہ کرتا، صرف یہ کہتا لا یکلمہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ قسم اس کے اندر تعبد تھا، یعنی اس کے اندر ہمیشگی تھی، تو یہ قسم ہمیشہ کے لیے ہو جاتی. لیکن
شہر کا جو ذکر کر دیا تو فرماتے ہیں مہینے کا ذکر کرنا یہ مہینے کے علاوہ جو مدت ہے اس کو نکالنے کے لیے ہے کہ ایک مہینے تک صرف بات نہیں کروں گا، اس کے بعد کروں گا۔ فرماتے کہ بس اس کے علاوہ یعنی بس وہ والا وقت جو قسم کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یمین کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی فوری طور پر جو قسم کے بعد والا جو وقت ہے وہ بھی یمین کے اندر داخل ہو جائے گا دلالت حال کی وجہ سے، دلالت حال کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس وقت اس کو غصہ ہے نا، غصہ اس وقت ہے، لہٰذا ابھی سے ہی اس کی یہ قسم کا زمانہ شروع ہو جائے گا اور ایک مہینے تک یہ زمانہ چلتا رہے گا۔ کوئی اشکال کرے کہ بھئی اگر کوئی شخص کہتا ہے واللہ لأصومن شہرا، تو اسی وقت سے وہ روزوں کا جو مہینہ ہے وہ شروع نہیں ہوتا، قسم اٹھائی کہ میں ایک مہینے تک ضرور بضرور روزے رکھوں گا، جبکہ اس نے ایک مہینے کے روزوں کا کہہ دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اگر یہ شہران ذکر نہ کرتا تو یہ پورا ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پر شہران جو ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مابعد جتنے بھی مہینے ہیں اس کو نکالنا چاہتا ہے، تو جس دن اس نے یہ لفظ بولا اسی دن سے اس کا روزہ شروع ہونا چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ روزہ شروع نہیں ہوگا بلکہ جب اس کی مرضی وہ ایک مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بخلاف ما اذا قال والله لا اصومن شهرا، اس میں اور لا يكلمه شهرا میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ فرماتے ہیں کہ لانه لو لم يذكر الشهر لم تتعبد اليمين، فرماتے ہیں کہ یہاں پر لأصومن شهرا کے اندر اگر وہ شہر کو ذکر نہ بھی کرتا تو پھر بھی یہ قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی لأصومن کی، جبکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ لا يكلمه اگر کہہ دیتا اور شہرن کو ذکر نہ کرتا تو یہ قسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی۔ وجہ اس لیے کہ یہاں پر ایک تو نکرہ اس بات کی جگہ پر اور اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اگر شہرن کو ذکر نہ بھی کرتا تو پھر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جیسے کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام تشریق، کہ ان روزوں کے اندر ان دنوں کے اندر روزے رکھنے جائز نہیں ہیں، تو پھر بھی دیکھیں پورا سال یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قسم منعقد نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے شہرن کا جو ذکر ہے وہ اس لیے نہیں ہے، تو لہذا فکان ذکرہ لتقدیر الصوم بھی، پس شہرن کا جو ذکر ہے وہ یہاں پر وہ صرف روزے کو مقرر کرنے کے لیے کہ بھئی اتنے بس میں نے روزے رکھنے ہیں، بس صرف اس کام کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ بھئی مابعد کو نکالنے کے لیے۔ وَأَنَّهُ مُنَكَّرٌ، اور یہ ہے بھی نکرہ ہے تو فَتَعْيِنُ إِلَيْهِ، اس کی جو تعین ہوگی وہ قسم اٹھانے والے کے اختیار میں ہوگی، تو لہذا وہ قسم اس نے جب اس کی مرضی وہ ایک مہینے کے روزے رکھ لے۔ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حَنِثَ۔ وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير وفي القياس يحنث فيهما، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه كلام حقيقة، ورنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا۔ قال عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا۔ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ قسم اٹھائی ہے کہ وہ کلام نہیں کرے گا، کسی سے نہیں بلکہ مطلقاً کلام کرے گا ہی نہیں، پھر اس نے نماز کے اندر قرآن پڑھ لیا تو فرماتے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا، اور اگر نماز سے باہر قرآن پڑھ لیا، قرات کر لی تو حانث ہو جائے گا۔ اسی اختلاف پر اسی صورت مسئلہ کے اوپر تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر لا اللہ اکبر، یہ بھی اسی پر ہے کہ اگر نماز کے اندر کرتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، اور نماز سے باہر اگر کرتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ قیاس کا تقاضا تو یہ کہ نماز کے اندر اگر پڑھے یا نماز سے باہر پڑھے، دونوں صورتوں میں یہ حانث ہو جائے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو کلام ہے حقیقت میں نا، اللہ کا کلام ہے، تو اگر نماز میں پڑھے گا تو اس کو بھی ہم کلام ہی کہتے ہیں، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ انہ فی الصلاۃ لیس بکلام، عرف میں اس کو کلام نہیں کہا جاتا، جو نماز میں پڑھتا ہے اس کو نہیں کہتے کہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور شرعاً بھی اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یہ نماز، اس کے اندر لوگوں کے کلام کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شرعاً بھی اس کو کلام نہیں کہا جاتا، اور عرف میں بھی اس کو نہیں کہا جاتا کہ کوئی شخص یہ کلام کر رہا ہے، کلام نہیں کہا جاتا، بلکہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر قرات کر رہا ہے، کلام اس کو بھی نہیں کہا جاتا۔
تو لہٰذا اس طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ نماز کے اندر اگر ہے تو حانث نہیں ہو جائے گا۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ ایک قول یہاں پہ فقہا کا یہ بھی ہے کہ ہمارے عرف کے اندر نماز کے علاوہ اگر باہر بھی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کلام کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے، تو لہٰذا حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو متکلم نہیں کہا جاتا بلکہ قاری اور مسبح یعنی تسبیح کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو یہ قول زیادہ راجح ہے کہ کیونکہ قسموں کا مدار عرف پر ہے، اور عرف میں جس چیز کو کلام کہا جاتا ہے تو اس کے مطابق وہ حانث ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره والكلام لا يمتد وإن عن النهار خاصة دجن في القضاء لأنه مستعمل فيه أيضا وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يدجن في القضاء لأنه خلاف المتعارف ولو قال ليلة أكلم فلانا فهو على الليل خاصة لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة وما جاء استعماله في مطلق الوقت۔ قسم یہ ہے کہ جس دن میں نے فلاں سے بات کی، یعنی زید نے مثلا خالد کا کہا کہ جس دن میں نے خالد سے بات کی تو اس دن میری بیوی کو طلاق ہے، اس طریقے سے اس نے لفظ بول دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یوم اکلم، اس نے کہا ہے یوم، تو یوم کی اضافت کلام کی طرف اس نے کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کلام ایک ایسا فعل ہے کہ یہ ممتد نہیں ہے، اس کے ساتھ وقت نہیں ہوتا کہ اتنے وقت بات کی۔ ایک کلام ہے، کلام جب بولا گیا تو وہ ختم ہو گیا، وہ عرض ہے، تو لہٰذا اس کے اندر امتداد نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی وقت کا اتنا زیادہ صرف ہونا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی 1 گھنٹہ تقریر کر رہا ہے تو وہ تو ہر اگلا جملہ پچھلے جملے سے مختلف ہے، اس کی مثل نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک الگ چیز ہے، الگ کلام ہے، تو ہر ایک لفظ وہ الگ کلام ہے، ہر ایک جملہ وہ الگ کلام ہے۔ تو وہی پہلے والا کلام جو ایک دفعہ منہ سے نکل گیا بس وہ نکل گیا، تو لہذا اس کے اندر کوئی امتداد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یوم کی اضافت ایسے فعل کی طرف ہو جائے کہ جس کے اندر امتداد نہ ہو، جس کے لیے وقت کی تعیین نہ کی جا سکتی ہو، غیر ممتد فعل ہو، تو اس کی طرف جب یوم کی اضافت ہوتی ہے تو اس وقت یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں، اور اگر فعل ممتد کی طرف ہو تو پھر اس سے یوم مراد ہوتا ہے حقیقی معنی میں۔ فرماتے فَوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی یہ قسم دن اور رات دونوں کے اوپر منطبق ہوگی، لہذا اگر دن کو بات کرتا ہے پھر بھی حانث ہو جائے گا، بیوی اس کی طلاق ہو جائے گی، اور اگر رات کو کرتا ہے پھر بھی حانث ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اسم اليوم جو یوم کا اسم ہے، جب یہ اس کو ملایا جائے ایسے فعل کے ساتھ جس کے اندر امتداد نہیں ہوتا تو اس سے پھر مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے، یہ ضابطہ نوٹ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو یعنی اس میں بھی مطلق وقت مراد لیا گیا ہے، کیونکہ پیٹ پھیرنا جو ہے وہ فعل غیر ممتد ہے، تو اس لیے مطلق وقت کی طرف اشارہ ہے۔ والکلام لا یمتد، اور کلام جو ہوتا ہے وہ غیر ممتد ہوتا ہے، لہذا اس کی طرف اضافت یوم کی گئی ہے تو لہذا مطلق وقت مراد ہوگا۔ وَإِنْ عَنَ النَّهَارَ خَاصَّةً دُجِّنَ بِالْقَضَاءِ، اگر وہ یوم اکلم فلان سے نیت کرتا ہے صرف دن کی کہ بھئی میں نے یوم سے صرف دن کی نیت کی ہے، رات کی نہیں کی، تو قضاً اس کی بات کی تصدیق کر لی جائے گی، کیونکہ یوم کا حقیقی معنی ہے، لأنه مستعمل فيه أيضا، کیونکہ یوم جو ہے وہ صرف نہار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور امام ابو یوسف اللہ سے ایک روایت یہاں پہ ہے کہ قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر کے خلاف اور متعارف عرف کے خلاف اس نے نیت کی ہے، کیونکہ عرف تو یہی ہے کہ یوم سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے، لہذا اس نے خلاف متعارف کیا ہے۔ اور اگر وہ لیلۃ اکلم کہتا ہے، یوم نہیں کہتا بلکہ لیلہ کہتا ہے، تو لیل کا معنی ہی حقیقی معنی ہی رات کی اندھیری ہے، تو لہذا اس میں صرف اور صرف رات ہی شامل ہوگی، دن اور مطلق وقت کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صرف رات ہی کے اوپر اس کا انحصار ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی لیل کا جو ہے وہ رات کی جو اندھیری ہے اسی کے اندر یہ حقیقی معنی ہے اس کا، جس طریقے سے نہار
جو دن ہے یہ سفیدی کے لیے ہوتا ہے صرف اور صرف، اور فرماتے ہیں کہ مطلق وقت کے اندر لیل کا جو ہے وہ استعمال ثابت نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لہٰذا بس صرف اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوگا اور اس میں کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوگا۔ تو اس سبق کو یہاں پہ ہم روکتے ہیں، اسی باب الیمین فی الکلام سے متعلق انشاءاللہ اگلا تفصیلی سبق بھی آئے گا۔ تو آج ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور پھر اس حالت میں بات کر لیتے کہ وہ سویا ہوتا ہے تو حنث ہوگا یا نہیں ہوگا، اس تفصیل کو پڑھا، اور یہ ہے کہ اس کی اجازت کے ساتھ میں بات کروں گا، اس حوالے سے ہم نے تفصیل پڑھی، اور شہرن کا لفظ بول کر کہا کہ میں فلاں سے 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا، اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، اور یہ ہے کہ یوم کے لفظ کے ساتھ کہ یوم اکلم فلانن کے ساتھ وہ قسم اٹھاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہم نے اس سبق میں دیکھ لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔